الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو طالب، جن کا اصل نام عبد مناف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، اور عبد مناف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اس سے قبل ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 2 ماہ قبل جناب عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا، اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو اس وقت ہوا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، اور جناب عبداللہ کے وصال کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور تمام تر ذمہ داری انہی کے سپرد تھی۔ جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان جناب عبد المطلب نے کی۔ وہ ان کی پرورش کرتے تھے اور ان کی تمام تر ذمہ داریوں کے پابند تھے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو جناب عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان جناب ابو طالب، جن کا حقیقی نام عبد المناف ہے، ان کی پرورش میں آئے، اور ان کی تمام تر ذمہ داری جناب ابو طالب کے ذمہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس 50 سال تک رہے۔ جناب ابو طالب
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جناب ابو طالب کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی مدد حاصل ہوتی تھی۔ جناب ابو طالب یہ مکہ کے معزز لوگوں میں سے تھے، ان کی حیثیت سردار کی سی تھی۔ تو جب مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو انہوں نے جناب ابو طالب کو بھی اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک رہے اور جناب ابو طالب اپنی ساری فیملی کے ساتھ وہیں پر رہے۔ صرف ابو لہب نہیں گیا تھا وہاں پر، باقی جتنا بھی سارا خاندان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سارا ادھر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک رہے۔ جب تین سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہے تو واپسی پر وہاں سے جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جب جناب ابو طالب موت اور حیات کی کشمکش میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں دین اسلام کی دعوت پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے وقتاً فوقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی۔ تو جب موت کے وقت انہیں دین اسلام کی دعوت دی تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، مگر لوگ یعنی کہ کفار قریش کیا کہیں گے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان سے جب یہ بات سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یعنی کہ جناب ابو طالب نے میرے حق کی قدر کی، یعنی کہ میرے حقوق ادا کیے اور میری مدد کی، نصرت کی، اس طرح کے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، او کما قال۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ تو جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس وقت 10 نبوی تھی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے اور جناب ابو طالب کا انتقال 80 سال کی عمر کے اندر ہوا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
چچا ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں بلکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، ایک بیٹے کا نام ابو طالب تھا اور تیسرے کا نام عباس تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس کیے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یہ جو کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھائے تھے وہی پڑھ رہے تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ کی تلقین کی تھی، وہ پڑھ رہے تھے۔ تو جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے اوپر بہت زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ان کو مومن کہا جائے ذوق و شوق سے، اور نہ ہی ان کو کافر کہا جائے۔ ان کے معاملے میں زبانیں خاموش رکھی جائیں اور ان کو کافر کہنے سے بچا جائے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو جناب ابو طالب نے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے سفر کیا، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ تو شام کے اندر وہاں پر جناب ابو طالب کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی، تو اس نے ابو طالب کو کہا کہ آپ انہیں واپس لے جائیں، ان کو یہودیوں اور عیسائیوں سے بچائیں، وہ انہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اگر انہوں نے انہیں پہچان لیا، بحیرہ راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں پہچان لیا کہ یہ اللہ کے آخری محبوب رسول ہیں، اس لیے فرمایا کہ انہیں واپس لے جائیں اور انہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے بچائیں، اگر انہوں نے پہچان لیا تو انہیں تکلیف دیں گے۔ اس طرح سے جناب ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر واپس یعنی کہ مکہ آ گئے۔ اس طرح سے جناب ابو طالب نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر پر دعا بھی کی کہ یا اللہ انہوں نے میرا حق ادا کیا، میری مدد کی، تو اسے اجر عطا فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے میں بھی شرکت ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں غسل اور کفن وغیرہ دیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کا صدقہ ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔